غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کا دوسرا روز حماس نے کئی گھنٹے کے تعطل کے بعد 39 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 13 اسرائیلی اور 7 دیگر غیر ملکیوں کو رہا کر دیا۔ تعطل اسرائیل کی جانب سے ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روکنے پر پیدا ہوا تھا۔ قطر اور مصر کی ثالثی کے بعد حماس مزید قیدیوں کو رہا کرنے پر رضامند ہوا۔ ادھر اسرائیل میں ہزاروں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف نکل آئے۔ مظاہرین کا حماس کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کا مطالبہ، یرغمالیوں کے تبادلے کے معاہدے کو خراب کرنے پر یقین، نیتن یاہو سے استعفے کا مطالبہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر امریکی صدر جو بائیڈن کا امیر قطر شیخ تمیم کو فون۔ دونوں رہنماؤں کا حماس اسرائیل جنگ بندی پر عمل درآمد پر تبادلہ خیال۔ قطری وزیر خارجہ نے کہا کہ قیدیوں کی رہائی قطر اور مصر کی ثالثی سے ممکن ہو رہی ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیل ہر درمی سے باز نہ آیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ، 2 فلسطینی شہید، 4 زخمی۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 15,000 کے قریب پہنچی۔ شہید ہونے والوں میں 6,150 بچے بھی شامل ہیں۔ کراچی میں موسم سرما کی دستک، شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ کورنگی، لانڈی، ڈیفنس، کلفٹن اور سپر ہائی وے پر موسلادھار بارش۔ صدر، زینت مارکیٹ، آئی چندری گڑھ روڈ، ٹاور، لیاری کے اطراف بھی بارش۔ گارڈن، سولجر بازار اور ناظم آباد میں بھی بادل برسے۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ ٹھٹھہ اور گردنبا میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ گھارو، دھابی جی، بہارا، میرپور، ساکھرو، مکلی میں موسلادھار بارش۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ کراچی میں ایک اور آگ، 11 زندگیاں نگل گئی۔ راشد مناز روڈ پر جوہر موڑ کے قریب آج شاپنگ مال میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی۔ متعدد افراد نے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امدادی کام کے دوران ریسکیو اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ 50 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ حکام کے مطابق آگ کی شدت سے عمارت کے اندر شیشے ٹوٹے، کئی دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ کراچی میں کھلے مین ہول میں ننھی مسکان کی زندگی چھین لی۔ میمن کوٹ میں 2 سالہ بچی گٹر میں ڈوب کر جاں بحق۔ ریسکیو کام نے لاش نکال کر ورثہ کے حوالے کر دی۔ 5 ماہ قبل بھی اسی علاقے میں بچہ کھلے گٹر میں گر کر دم توڑ گیا تھا۔ کراچی میں ڈاکو نے ایک اور جان لے لی۔ نورتاز آباد میں ڈکیتی کے دوران فائرنگ سے راہگیر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق 2 ڈاکو واردات کر کے فرار ہو رہے تھے۔ پکڑے جانے کے خوف سے فائرنگ کر دی۔ راہگیر فائرنگ کی زد میں آیا۔ رواں سال کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر 120 افراد جاں بحق ہوئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، عمارتوں کی تعمیر، گٹروں کے ڈھکن اور کی چوری اور پولیسنگ میئر کا کام نہیں ہے۔ پلازوں کا نقشہ کچھ اور منظور ہوتا ہے، عمارت کچھ اور بنتی ہے۔ جس نے منظوری دی اس کو پکڑیں۔ گٹر کے ڈھکن چوری ہوتے ہیں، پولیس پتہ چلائے کہاں بیچے جاتے ہیں۔ پولیسنگ میئر کا کام نہیں ہے، سوال وزیر داخلہ سے ہو۔ ہم ایک ہیں، بلاول بھٹو نے آصف علی زرداری سمیت فیملی سے ملاقات کی تصویر شیئر کر دی۔ فریال تالپور اور بختیار بھٹو بھی تصویر میں موجود۔ بختیار بھٹو نے کہا، خبروں پر دھیان نہ دیں، ہمارے لیے ہماری فیملی سب سے پہلے ہے۔ تصویر لینے پر آصف بھٹو کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کروڑوں انسانوں کے نمائندے کو، وزیر اعظم کو 5 بندوں نے اٹھا کے وہ پھینکا۔ وہ آیا نہیں تھا، وہ لایا گیا تھا۔ لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ذمہ دار ہیں۔ نواز شریف نے کہا، جہاں آئے دن وزیر اعظم بدلتے ہوں وہ ملک کیسے چلے گا۔ 2017 میں اچھی خاصی چلتی حکومت کو ختم کیا، ہمیں گرا کر جسے لائے اسے گالیوں کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ اس نے معیشت تباہ کر دی۔ 5 ججوں کو سازش کا حصہ بن کر ملک میں کلہاڑا چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ الیکشن میں ہیرا پھیری کیوں کی؟ RTS کیوں بند ہوا؟
اس کو لانے والے اتنے ہی ذمہ دار تھے جتنا وہ خود ہے۔ ہمارے پاس اب غلطی کا موقع نہیں، سبق نہ سیکھا تو ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہمیں مستحکم حکومت اور سمجھدار لوگوں کی ضرورت ہے۔ آصف زرداری سیاسی منظرنامے پر متحرک، پیپلز پارٹی کا ملک بھر کی سیاسی شخصیات سے رابطوں کا فیصلہ، کمیٹیاں قائم کر دیں۔ قمر زمان طاہرہ، نیر بخاری، فیصل کریم کنڈی، سعید غنی، ناصر حسین شاہ شامل، چنگیز خان جمالی، صابر بلوچ، ساجد توری بھی حصہ۔ شیخوپورہ سے اسلام آباد پکنک پر آنے والے اسکول کی بچوں کی گاڑی کو حادثہ، ٹیچر جاں بحق، طلبہ سمیت 13 افراد زخمی ہو گئے، اساتذہ بھی شامل۔ گاڑی شادرہ پکنک پوائنٹ پر کھائی میں گری، حادثے کا ذمہ دار بس ڈرائیور گرفتار۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق بس حادثہ ڈرائیور کی غفلت کے سبب پیش آیا۔ بچے اور اساتذہ ٹرپ مکمل کر کے واپس بس میں بیٹھ رہے تھے کہ بس اترائی کی طرف سرک کر کھائی میں جا گری۔ آئی جی اسلام آباد کی ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت۔ لاہور سمیت پنجاب کے 25 اضلاع میں آج مارکیٹیں بند رہیں گی، ریسٹوراں اور ہوٹل شام 4 بجے کے بعد کھلنے کی اجازت ہوگی۔ لاہور کے ماربوٹ پر صبح سے شام 5 بجے تک صرف سائیکلیں چلیں گی۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان، ساہیوال، سرگودا میں بھی کاروبار بند رہے گا۔ کراچی میں شاپنگ مال میں لگی آگ پر 5 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ دھواں بھرنے کے باعث آگ بجھانے میں دشواری کا سامنا رہا۔ عمارت میں نہ اسموک ڈیٹیکٹر تھا، نہ الارم، نہ ہی ہنگامی اخراج کا راستہ۔ دھواں باہر نکالنے کے لیے لفٹ کے شیشے توڑے گئے۔ فائر بریگیڈ کی 8 گاڑیوں، 2 اسناکر اور 2 باؤزرز نے آپریشن میں حصہ لیا۔ کثیر المنزلہ مال اور اطراف کی عمارتوں کی بجلی معطل کی گئی۔ کراچی شاپنگ مال میں آگ سے 2 دوست بھی چل بسے۔ سلمان اور بلال مال میں نائٹ ڈیوٹی پر مامور تھے، دونوں اپنے اپنے گھر کے واحد کفیل تھے۔ سلمان 6 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا، بلال 6 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ جاں بحق دونوں دوستوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ کراچی کی بلند و بالا عمارتوں میں بلڈنگ قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ جوہر موڑ کے قریب آگ سے متاثر عمارت میں دھوئیں کو باہر نکالنے کا راستہ نہ ہی آلات، ہنگامی اخراج کا راستہ بھی موجود نہیں۔ شاپنگ پلازا میں لگی آگ نے انتظامیہ کی کارکردگی پر پھر سوال اٹھا دیے۔ 13 نومبر کو آئی چندی گڑھ روڈ پر عمارت میں آگ لگنے کے بعد تحقیقات میں بھی بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، پی ٹی آئی سمیت کسی جماعت کو جلسوں اور ریلیوں سے نہیں روکا۔ پی ٹی آئی کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل اجازت ہے۔ میرا نہیں خیال کہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سیاسی جماعتوں کو تحفظات ہیں۔ کچھ لوگ ووٹرز کے لیے وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں۔ نگراں حکومت کسی ایک سیاسی جماعت کو فیور نہیں کر رہی، صاف و شفاف